سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی وقار سامعین، یکم محرم الحرام تو نئے اسلامی سال کی ابتدا ہو چکی ہے. آج 6 محرم الحرام ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ وچ خلیفہ ثانی صاحب عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یوم شہادت کی مناسبت نال چند معروضات گزارشات احباب کی خدمت کے اندر پیش کر چکا. اسلامی سال جس ویلے مکمل ہو گئے، حج والا مہینہ آخری 18 ذی الحجہ کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. اس سے بھی گفتگو ہو چکی ہے. اور اسلامی سال جس میں شروع ہو گئے کمی ابتدا شہادت تو ہے. اسلام کی تاریخ کے شہادت نال پورے خون دل خرچ ہوا تاں بہار یہ چمن کے اندر یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلامی سال کی انتہا بھی شہادت، ابتدا بھی شہادت. سیرت فاروق اعظم دیا چند گلاں کا پیش ہو چکی ہیں. شہادت کی مختصر جھلک یہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا وقت مکمل ہونے کی وجہ تو رہتی ہے. آج وہی چند اشارات پیش کرنے کہ خصوصیت نال میری دامی محرم کا دن آ گیا ہے. منگل والے دن اس حوالے نال بھی چند ضروری گلاں احباب کے سامنے پیش کر رہی ہیں. تاریخ ایک گھنا جنگل ہے. اگر تاریخ والے تاریخ اور گھنے جنگل کے اندر انسان نے قدم رکھا تو پھول پھڑیاں کے اندر انسان پھول رہے ہیں. چند حقائق اس حوالے نال احباب کے سامنے پیش کرنے، لیکن گل قرآن و سنت دی.
سرگرمی دکان کے اتنے چوڑی کی دکان کے اتنے جڑا کنڈا موجود ہے سونے کو توڑنے والا اگر بندہ وہ کنڈے کے اتنے وہ سونے والے تراسو کے اتنے پتھر کو توڑنا چاہے تو ویسی نہیں توڑنا بلکہ یہ تصور کرنے کی حماقت ہے کہ چٹان کو پتھر کو زردہ والے کنڈے کے اتنے دوسرا توڑو یہ سوچنے کی بےوقوفی ہے کتنا وہ نفیس اور خوبصورت قسم کا ترازو کے کنڈا جرا سونے کو توڑنے واسطے رکھا گیا کہ اس سے چٹان کا تصور رکھا گا نہیں دوستو پتھر کو توڑنے واسطے کنڈا کے ترازو یونیا چاہیے لکڑی کو توڑنے واسطے ترازو کے کنڈا بھی یونیا چاہیے صحابہ کرام نبی تاریخ والے ترازو سے نہیں توڑنا قرآن والے ترازو سے توڑنا ہے عجیب گل کہ دامی محرم کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا اب آپ ذرا دل کی تحقیق نے جملہ لکھے اور ساری زندگی یاد رکھے کم سے انشاءاللہ حضرت سیدنا حسین ابن علی کے شہادت والے واقعے اس دور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو ٹر چکے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں یہ کتوں کا انصاف ہے دنیا والی کے حوال کہ جیری شخصیات حضرت حسین کی شہادت والے واقعے کے موقع دے کافی عرصہ پہلے دنیا تو رخصت ہو چکی ہیں شہادت حسین کو بنیاد بنا کے تنقید کی وجہ صدیق اکبر تھے شہادت حسین کے واقعے کو بنیاد بنا کے تنقید کی وجہ فاروق اعظم تھے شہادت حسین کے واقعے کو بنیاد بنا کے تنقید کی وجہ حضرت عثمان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے حالانکہ ایک اصحاب پیغمبر اس موقع پہ موجود بھی کوئی نہیں اس تو بڑی بے انصافی اس تو بڑا انصاف کا خون تیرا حسن ہے کہ میری شخصیات دنیا تو رخصت ہو کے رب العالمین کے جوار رحمت پہنچ چکی ہیں نہ شہادت حسین نہ ہوئے تھے تنقید صحابہ کرام کے ہوئے انصاف ہے بہت بڑی بے انصافی ہے سارے ملک کے اندر جی باقی انصاف کا خون ہو رہا ہے ایک انصاف کا خون کیتا جا رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت والے واقعے کو بنیاد بنا کے اصحاب پیغمبر کے تبرہ اصحاب پیغمبر کی تنقید اصحاب پیغمبر کی تنقید اصحاب پیغمبر کی توہین اصحاب پیغمبر کی گستاخی اصحاب پیغمبر کے بارے دل آزار کرنا اصحاب پیغمبر کے بارے دل شکن کتاباں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو بنیاد بنا کے نہ اس میں انصاف نہیں کائنات کی بہت بڑی بے انصافی سمجھنا چند حقائق عرض کر رہے ہیں کہ آج ذرا ذہن صاف کرے ہیں سارے سنی بھی سنی کا مانا سنی سے چل رہا سنی کا مانا سنی میں اپنے سوچ کے مطابق گل پیا کرنا آج تو سنی ہوئے سنائی تحقیق کچھ نہ کرنی ہوئی 100 روپئے کا کپڑا پھرنا کہ بازار کی اللہ دکانیں پھر دو دین کے مسئلے کی تحقیق نہیں کرنی جہاں بندہ حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کے تبرہ اصحاب رسول سے کرے تنقید اصحاب رسول سے کرے تنقید اصحاب رسول کی کرے گستاخی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے تو سن سو انصاف ہے یا بے انصافی ہے میرے موقع سے کوئی نہ ایک اور جملہ قرآن کا حوالہ ابتدا لوگ یہ سمجھا ہے سنی سنیا کہ محرم کے مہینے کی شان محرم کے مہینے کا مقام محرم کے مہینے کا رتبہ محرم کے مہینے کا درجہ پانچ ہی ہے جو حضرت حسین نامی محرم شہید ہیں دوستو
دعوے سپارے تو ابتدا سورت انا سورت توبہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان قرآن سچا
گل سمجھے اور تو سب کہنا سہی کمیاں نے پراپے گڈے بڑے کریں ہو مسئلہ سمجھانا کہ مت پراپے گڈے کیجیے سہی حاضر کرے میں تو وقت ہے میں حضرت حسین کی شان نہ منے گا میں آخیا میں شہادت کی شان نہ منے گا دامی محرم نو حضرت حسین کی شہادت کی منوال شہادت نشان مل گئی ہے محرم کا مہینہ عزت ہے اس عزت والے مہینے کے اندر شہادت تو یہ شہادت مرتبہ مل گئی ہے ورنہ محرم کے مہینے کی شان کے مقام پہلے ہوتی پی ہے کر رہی ہو مخالا کر سما منہا شان حضرت حسین کی برحق یہ غلط فہمی دور کرو کربلا کے اندر جتنے شہید تھے ان سارے شہیدوں کا سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل سے سارے دوست ایسے انصاف کرو کربلا کے اندر جتنے شہید تھے ان شہیدوں کا سردار حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی خیال کرے اصل حضرت حسین کی شہادت بھی منے شہادت کی شان بھی منے حضرت حسین شہیدوں کا سردار بھی منے لیکن جہے شہید جہے کربلا کے اندر شہید تھے خیال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے حمزہ نے جس میں ٹکڑے دکھے زاروں قطار آپ کی اکھیں میں جو آنسو آ گئے ہیں چاچے معافی اجازت پہنے دے جہاد کھیلا بھی ہے ہوتے میدان وچ چاچا باقی صحابہ کرام اپنے مر کے میری کھیل جو ہر میری کھیل چاچا تو کھلوتا ہے صبر کر میں آمنہ بلال نے اپنے ابا جان عبداللہ نہیں دکھایا میں جانا جو
تو سب حضرت حسین وہ سارے شہیدوں کا سردار بنی بیٹھے ہو نہ سارے قیامت تک گاون والے شہیدوں کا سردار حضرت اگر دو چار کر بیٹھے حضرت امیر حمزہ رضی یہ میں گل ہے میں یہ حضرت حمزہ وہ سارے شہیدوں کا سردار تو سمجھ ہے آمنہ دلال فرما گئے امی حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ قیامت تک گاون والے سارے شہیدوں کا سردار حضرت حمزہ نبی سمجھ دے نا پچھے مولوی تے گل کیوں نہیں کہتے دے وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیداں دے سردار لیکن کہڑے شہیداں دے سردار کربلا والے شہیداں دے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے قیامت تک کا والے شہیداں دا سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ زین صاحب کیا کہ نہیں کیا خیال کرے اگلی گل بھی محرم آ گئی ہوں پھٹڑے باتوں کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قربان مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے رمضان شریف دے مہینے والے روزہ تو بعد افضل ترین روزہ دامی محرم کا روزہ ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے سبحان اللہ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے حدیث پاک کے لفظ صحابہ کرام بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف نال ازا منہ کل شیء رواہ الترمذی انہیں معلوم کیا ہے جنہیں مدینہ شریف کی ہر شہر اتنے بہار ہی بہار آ گئی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام ذرا پتہ کرو کہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہودی دامی محرم کا روزہ کیوں رکھے پتہ کیتا گیا ہے یہودی آخر لگے دامی محرم کے نہار ہوئے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتی آئی انہوں بھی مظلوم کو اللہ کریم نے چھٹکارا دیتا پھر عورتوں کی ظالم کو اللہ نے ہر کیتا اس پانی بغیر گلزم دی موجہ اسا اللہ کا شکر ادا کرنا سے دامی محرم کا روزہ رکھیں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نحن حق بموسیٰ منکم اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اتنا تعلق نہیں جتنا میں آمن بلال کا تعلق ہے آپ نے فرمایا صحابہ کرام تو سامنے دامی محرم کا روزہ رکھنے ہیں لیکن آپ نے نال نال ہی فرمایا نال ایک روزہ پہلے رلانے یا بعد دن رلانے ہے نامی کا روزہ یا یارمی کا روزہ نال رکھنا ہے خالق الیہود اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے انہاں دامیاں نے روزے ہوں اپنا مذہبی نشان بنایا ہوئے ہے تے جیڑا کہ قوم دا مذہبی نشان ہوئے تو صحیح انداز نہیں رکھنا جو نہ مشابہت آؤں گے یا نامی کا روزہ نال یا یارمی کا روزہ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھے گا احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها او كما قال النبي صلی اللہ
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان قیامت تک آنے والی امت واسطے نمونہ بڑھ گیا. روزے کتنے؟ یا نامی تے یا تاوی یاوی، تاکہ انہوں نے مشابہت نہ آئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنانا یا رکانا؟ تو سوچیے آپ کو پہلے تو سنا نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑا بندہ کہ قوم نال مشابہت اختیار کرے سی، مذہبی نشانی انہوں دی آپ اپنا دن سی کہ قوم دا مذہبی نشان ہے، مذہبی علامت ہے، مذہبی شعار ہے. جڑا بندہ کہ قوم دی مذہبی علامت تے عمل کرے سی تہاڑے قیامت دے انہاں نال کھلوتا سی. سنتے پہ ہو ان محرم دے مہینے دے اندر کالیاں قمیضاں پاؤنیاں کہنا شعار تے علامت. سوچو ایک فیروزہ پاؤنا ایک کہنا شعار تے علامت ہے، تہاڑے قیامت دے انہاں نال کھلوتا سی. بندہ لوگاں معمولی مسئلہ سمجھے. اللہ اللہ ہو حدیث پاک من کسر سوال قوم فهو منهم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تماشبیر پڑھو نا تو سلامانی پر نہ گلیاں نے چوکاں میں پٹکارے نہ سمجھو نا. تماشے تسی واقع بھی کونی بیٹھا ہوں میں میرے دلے کی کھیڑی ہوئے یہ گریبان کھلا ہوئے موڑے کی چادر ہوئے اور دبا ہوئے تماشبینیاں ہوئے ایک آتے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کسر سواد قوم فهو منهم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کہ قوم کی تعداد بن کے بدے سی، رونق بن کے بنے سی، تماشبین بن کے انہوں نے نال کھلو سی، تہاڑے قیامت دے انہاں نال اٹھی سی. چھوٹا کہ بڑا خیال ہی نہیں ہوگا. ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، فرعون کو اللہ ہر کی تعلیمات کے لیے تعمیم بنا. قرآن پاک کا نہیں سنتے ایمان تازہ ہوئے کہ میرے سامنے ان میں سپارہ کہ سورت نام سورت الشعراء. اللہ فرمائے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. آیت نمبر 61. جیرے میرے دوہاں جماعتاں نے ایک دوسرے کو لکھا ہے، پھر ہم دی پارٹی نے لکھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھلتی ہوئی ہے، انہوں نے لکھا جو پچھو فرعون پہنچایا ہے. ابو بحیرہ کلثم دیا موجاں نگلن واسطے تیار کھلوتیاں، جی ابو تے بدھنے ہیں تمہیں موتے، پچھو تے ہٹنے ہیں تمہیں موتے. گھبرا گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے ساتھی اکھن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام جٹھے ابو موجاں دے پچھو فوجاں دے بندے گھبرا گئے. اللہ دے پیغمبر دی زبان تے بڑا جذبات بھرا جملہ ہے، فرمان لگے کالا کلا، نہیں 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 کلا کلا انما یا ربی سیہدین. ہائے ہائے غور کا کرو سارے دوستو، آج بھی سمندر سامنے پانی دیا موجہ سامنے ہی نہ کنارے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کھلوتے نا مقابلے
بچا سکتا ہے، اسے منظر وچوں اج بھی بچا سکتا ہے۔ گھبرانے کیوں؟ ہر ایک کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں۔ فخر کرنا لے اور کارخانو دنیا دارو دو چار ٹکے آ گئے بھی بندے کو بندہ ہی نہ سمجھے۔ ہر ایک کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں۔ اللہ فرمائے میں نے ایک دیوار کے لیے انعامی مرنا اس ریتے سا کل باہر سوٹا مارو نہ پانی ہوتے ہیں۔ اللہ سوٹا کا دشمن کو مارنا چاہیے ہے، سوچو تو صحیح، سوٹا کا دشمن کو مارنا چاہیے ہے۔ قرآن میں قرآن کرے اللہ تم سوٹا کا دشمن کو مارنا دی ہے۔ پانی تے مارنا دا کے مطلب پانی تے مارا سوٹا گزرتا ویسی پانی ملتا ویسی ہے۔ اللہ کریم فرمایا میرے کلیم سوٹا پانی تے مارو، سمندر دی لہرا تے موجاں دے اوتے مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل دی گل نہیں منی، عقل تال دی دشمن کو مارنا چاہیے۔ اللہ دا پیغمبر عقل دے پیچھے نہیں ٹرا، اللہ دے حکم دے پیچھے ٹرے۔ سوٹا مارا دے باہر رستے بن گئے، چل پے باہر قبیلے رہنے پہن گا مختصر پار ہو گئے۔ پھر ان کے پیچھے آن لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا میں سوٹا مارا یہ جڑے باہر رستے بڑے پہن پانی سکا بھی ہے، پانی بلا چل پوئے۔ پھر ان سارے پیچھے نہ سکے۔ یہ میرے سامنے 25واں پارا سورت حامی مدوحان آیت نمبر 24 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ خیال آیا سوٹا مارا پانی چل پوئے، پھر ہم پرلے کنارے تے رہیں گے، سارے پیچھے نہ سکے۔ اللہ فرمایا وطرو کی بہار آ رہا میرے کلیم ایویں سکا رہن دے۔ عقل کا دیر سوٹا مارا پانی چل پوئے، اللہ کا حکم ہے سکا رہن دے۔ اللہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، سکا رہن دے۔ آیا پھر ان قوم کو نالا کی چالے چ اللہ فرمائے میرے کریم ہو نمبر آیا سوٹا مارن گا، مارے اللہ کریم نے سارے سکے پانی کو دوبارہ دان کر دیتے ہیں۔ رب العالمین فرمینے گا پھر ان دے ان کی قوم غرق تھی گئی، موسیٰ علیہ السلام دے انہوں کی قوم نجات پاک دیوار کے لیے۔ یہودی آخر لگے اصل اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے روزہ رکھنے دے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا زیادہ تر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اثر روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن نیویں نہ جو نال مشابہت ہی ہے۔ اگلا مسئلہ نامی محرم ہے، یہ ماتم شروع، ماتمی پروگرام شروع۔ سین حاضر میں کہتے ہوتے ذاتی تنقید کا قائل نہ، کہ پارٹی اور کہ جواب تے ذاتی تنقید کا قائل نہ، کہنی کردار خوشی کرنا میں قائل نہ، لیکن میں کو اپنا مسئلہ بیان کرنا رہا کہ یہ سارا مزاج ہی نہیں کہتے تھے ذاتی ہی کرنا، اپنا مسئلہ بیان کرنا کا سارا فرق کرنا ہے۔ ایک کیوں آدمی پروگرام جی حضرت حسین تو شہید کی گئے، انہوں مانا ہے شہادت کی موت نو منحوس موت سمجھا ہے۔ دوستو شہادت کی موت کا مبارک موت ہے، یہ مسئلہ سمجھ رہے دنیا کی مصیبت کی وجہ تو موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ بندہ مصیبت ہی پھنس گیا کہ ہے میں مر رہی ہوں، اللہ میں کو موت دینا جائز نہیں۔ دنیا کی پریشانی کی وجہ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، لیکن شہادت ایسی اعلیٰ موت ہے آمنہ دلال کی تمنا کرے دے گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجدت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم حیا ثم اقتل ثم حیا ثم اقتل ثم حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ میرے دل کی تمنا ہے، اللہ میرے دل کی خواہش ہے، اللہ میری آرزو ہے میں تیرے رستے کے اندر شہید کی دعویاں۔ بات اسی
بری موت ہوگی. حضرت عثمان شہادت نو کیوں ترجیح دینا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہادت کی تمنا کرے گا؟ اگر شہادت کی موت بری ہوگی ہے. یہ پچھلے جمعے کا کل سارا بقایا سنو چند جملے. اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. حضرت عمر دعا مانگے پہ اللہ مینوں شہادت کی موت عطا کر تے نمل آوے شہادت مدینہ طیبہ وچ. خیال دعا کرو اللہ سارا چنگی موت عطا کرے. آمین کرو. فلماں دے موت آنی پئی ہے گلیاں دے اندر بالیوڈ پہ تو فلماں چلدیاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تے موت آ بری موت ہے. انہاں بندہ نہیں میں جاننا انہاں بندہ میں جاننا شراب پیتے ہوئے موت آ گئی ہے. ہوں عید پچھلی تھے نا پچھلی عید الفطر ملتان کے بہاولپور کے اندر ساری شراب پیتی بندہ نے تے مار گیا موت ہے. جیڑے بندے کی یہی حالت کے اندر موت ہے تو شرون علامات اسی حالت نال بندے اٹھی ہوئے. لوگ پاک باز پڑھنے چوکا دے بیٹھ کے تنقیدہ سارے دے رہے ہو. دو چار بندے رلتے ہو کہ گلا سارے باہر کرے دو. میں تو علاقے میں ہونا پڑتا کوئی جاننا جنہوں نے زنا کر رہے ہوتے میں جاننا خیر مارے گئے بندے نے اسی حالت ہی مارے. پاک باز کر دے ہو بری موت دعا کرو نہ بری موت بچا دو. آمین ہو اللہ بے نیاست ہے یا بے نیاست محبت کی میری تھی میرے لوگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے ایماندار بندے کی مدینے کے اندر موت آئی میں آمنا دلال دہاڑے قیامت سفارشی بن کے کھلوسا. مدینہ طیبہ کی موت سبحان اللہ ہوئے ایماندار بندہ موحد اللہ شہادت دے گی مدینہ طیبہ وچ. تقدیر ادی کھلوتی رہی دعا تو منگیاں شہادت منگیے تے منگیے مدینہ طیبہ کی موت. میں اللہ شہادت بھی دے سا حضرت عمر نو تے سنی مدینہ طیبہ وچ قبر دی جگہ ملنی ہے آمنہ دلال دے قدماں وچ. یہ دعا تو نہیں منگی اللہ یہ آپ کو انعام دے چھوڑا. نماز جس ویلے پڑھے دے میں ابو لولو فرعون نے خنجر دے تریوار کی دن عادت پوجا کرنا لا آگ پرست مجوسی آتش پرست. حضرت عمر کا جسم تڑپن لگی ہے زمین خون رنگین تھیمن لگ گئی ہے. جلدی جلدی حضرت عبد الرحمان کا ہاتھ پکڑ گئے مسلے سے کھڑا دے بھائی عبد الرحمان تو نماز پڑھا میری جان ضائع تھی یہ تھی وجہ اللہ کی نماز ضائع نہیں تھی ہونی چاہیے. انہیں جلدی جلدی مختصر نماز کریے. حضرت عمر کے جسم اٹھایا گیا قاتل دسنا چاہتا ہے صحابہ کرام مل کے کھلوتے ہوئے نہیں نکل سکا اپنے آپ کو خنجر مار کے خودکشی جگی دی. حضرت عمر کو گھر لے گئے جڑے قدر اک کھلیے جے پوچھنے میرا قاتل کون ہے اگے بھاتی پوجا کرنا لا مجوسی غیر مسلم ہے. حضرت عمر فرمایا الحمدللہ ساتھیا کھڑ کے حضرت شکر پہ کریں دیو اگے شکر ہے میرا قاتل غیر مسلم ہے میرا قاتل کافر ہے بھاتی پوجا کرنا ہے شکر ہے میں عمر کی وجہ تو کوئی مسلمان کا جہنمی نہیں بڑا. تھوڑے لوگوں کا کام ہی ہو گئے ذرا ذرا کرتے خیر بندے بات ہٹے وہ تو گل یاد کیوں نہیں رہی انسانوں نے قاتل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے اللہ نے کو نظارہ کرایا ہے عورت نظریے جہنم کی بھاوی دنیا کی بات 70 گنا تیز اللہ نظارہ کرایا ہے تدور قدور الحمار انہیں چیخا والی مرے دیے پھر پھر کے کھوتا انہیں چیخا مرے دے پھر داؤں ہے. آپ پر میں پوچھا کہوں ہے جبریل رکھنے لگے اللہ دے محبوب او مائیے اس بلی رکھی ہوئی ہے بلی مجھے نقصان کیتا ہے اس مقابلے لگی ہے بلی نور سینار بن چھوڑا سا بلی بکھی تھی یہ میوں میوں
تے روے اس نو کھاوے لگی ہے سلاخ لوہے دی چاچی بلی کو ماری بلی دا پیٹ پاڑا گیا ہے آندرا بلی دیا بہن نکل آیا چیخا مار مار رو رو کے بلی مر گئی ہے حبیب کبریا دا پیٹ پھٹا ہوا ہے اے جی تیرے دولت نظر آتی پئی ہے آندرا ہاتھ دے اندر چیخا ودی مرے گئی ہے 70 سال تھی گیا ہے اے عورت جہنم دے اندر چیخ دی پئی ہے اجر توڑی بلی دا حساب ہی پورا نہیں ہویا انسان دے قاتل لگے بڑھ گئی مطمئن بیٹھے ہو تو شکر ہے میں عمر دی وجہ تو رضی اللہ تعالی کوئی مسلمان تجلی نہیں بنا حکیم نے بلایا گیا ہے دوا پلائیے بیٹا نے رسے تو دوا باہر نکل گئی حکیم آنکھا لگا ہوں امیداں مک گئیاں حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا ہے بیٹے جامعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تے بڑی کہ میری درخواست پیش کر ابا جان قبر دی چلگا دی زمین مگدے پہن آمنہ دلال دے قدمہ وچ حضرت عبداللہ گئے امی عائشہ رو دی بیٹھی یہ واقعہ سن کے اور اگے فرماون لگیا بیٹے عبداللہ ابا جان ہوئے کیا قبر دی جگہ تو اپنے مسئلے میں رکھی ہوئی ہے پر حضرت عمر میرے تے سامنے جس ویلے میرے تے تہمت لگی ہے حضرت عمر جے لفظ بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم تقریباً پاوی مقام قرآن پاک دے حضرت عمر فرش سے بولے تے لارش سے بولے پچھلے جمعے کی چند مثالیں سنائی ہیں نا یہ الفاظ بی بی عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی واسطے حضرت عمر نے جڑے بولے اللہ قرآن بنا کے ارشاد ناصر چکیتے ہیں امی عائشہ کھلگی ترجیح دی پیاں پڑھ کے ابا جانواں کو قبر دی جگہ حاضر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدموں وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک سینے دے برابر صدیق اکبر دا سر مبارک ہے بس صدیق اکبر دے سینے دے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا سر مبارک ہے اب خیال کی میں کٹھے نہ تھی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجا ہاتھ مبارک صدیق اکبر دے موڑے ہوتے کھبا ہاتھ مبارک اللہ عمر دے موڑے ہوتے آمن دلال چل دے آنے ہونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ڈٹھے دے مسکرا پہ آپ نے فرمایا پیارے علی ہاں قضا نباس یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رل کے ٹرنے ہوئے سجا صدیق اکبر دے کم ہوتے کبات میرا فاروق اعظم دے کم ہوتے آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنیا دہاڑے قیامت دے اثر رلے جیتا تھی کہ اٹھی مرے اللہ اپنے نبی سونے گل سچی نہیں کر رہی شاہ عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے بھلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے نہیں فیض دی چھلے او تاجی رسول دے نال دا پتہنا یہ رب دا نیک فضل شہادت دی موت بری ہوگی نبی پاک تمنا کیوں کرے نا حضرت عثمان کیوں ترجیح دے لینا شہادت نو حضرت فاروق اعظم کیوں تمنا کرے اچھا دسائے پھر نتی ہے شہادت دی موت بری موت ہے اچھی موت ہے امام شاہ بری موت ہے اچھی موت ہے شہادت دی موت منحوس موت نہیں شہادت دی موت مبارک موت ہے موت ملے مبارک تے اگلا بندہ پھٹے نہ کھلوتا ہوئے قرآن نے لفظ ہے اللہ فرماتے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آیت نمبر 169 ایک کھولی بیٹھا تحقیق تو سا نہ کر رہی ہوئی ذہن کی تو صاف تھی میں دوارے تاریخ سو دماغ خراب کی گئے تاریخ تا تاریخ جنگا نے صحابہ کرام
کی حوالت مت دکھاؤ، نہیں ماننے کے لیے تیار اس تاریخ کو جو قرآن کی مخالفت کرے، میں اس تاریخ کو سینے سے لگاؤں گا جو قرآن پاک کے مطابق۔ بس اللہ صحابہ نو تاریخ دے طرح سوتے توڑ دے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا میرا غریب صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے نام پہ مٹھی برابر جاؤ، چھوٹی ہے چند دانے مٹھی برابر۔ آپ نے فرمایا بادی چاون والے بندے بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے نا، بہت پہاڑ برابر کا سونا خرچ کیتا ہوا میرے غریب صحابی کی مٹھی چودی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ تاریخ دے دو اور قرآن پاک کا حوالہ، اللہ فرماتا ہے خبردار اور سنن والا بندہ تیرے دل کے اندر خیال بھی نہ رہے اللہ کے نہ خیال کہ شہید مردہ ہی نہ، شہیدہ نو مردہ خیال تک بھی نہیں کرنا۔ اللہ شہید کون فرمایا اللہ شہید جیتے ہی نہ ان رب ہی یرزقون، اپنے رب دے کول نوں روزیاں ملدیاں پیاں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے نا، اب یاد کرے ایمان تڑا دیوے۔ آپ نے فرمایا رواہم فی جواب الدین حضرین، اللہ شہیدہ دیا روحانوں سارے رب دے پکھوں دے اندر آ کے جنت چھوڑ دینا ہے، کھانے پینے لہا کنا دین واللہ قدم بالعرش، اللہ دے عرش کے تلے گھونسلے بنے ہوئے انہوں دے اندر آرام کرے نہیں ہوئے نا۔ اللہ کریم فرمایا حل تشتہون شیئا، کہنے شہر کی تمنا ہے تو بیان کرو، قالوا لا حاجت لنا، شہیدہ کھڑ گیا اللہ سنو کوئی شے نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہیں، اللہ بد پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون، انہوں نے پک تھی کہ جو اللہ پوچھ کے راسی آکھا لگے اللہ تمنا باقیے انت اللہ واہنا دیج ساتینا حتی نبتل فی سبیلک مرات مخرا، اللہ سری روحانو دنیا نے جسم نے واپس بھیج دوبارہ جیلے تھی کہ شہید تھی ہوں، چیرا مسا شہادت کی چاہے باقی دیوتا جی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے میرا قانون کون یہ جسم میں جو نکلی ہوئی روح قیامت تو پہلے دنیا میں جسم میں جو نہیں جا سکتی، شہید جنت کے اندر زندہ جنہوں نے نبی سونے کی زبان مبارک نال یقین پکے اونچا سے شہید دنیا میں زندہ ہے جنتی پتھر کتنا دنیا میں زندہ ہوتے شہید بچے یتیم کیوں ہوئے نا، یہ نبیاں بیویاں عدت تو بعد اٹھی جگہ تے نکاح دے شادی کیوں کرے نا، وراثت کیوں تقسیم دیا، شہیداں دی زندگی جنت علی۔ اللہ فرماتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، قرآن پاک کھولی بیٹھا اللہ نے شہیدوں جڑیاں نعمتاں دتیاں اپنے فضل تے مہربانی نال، فارحین شہید خوش ہونے جنت وچ، قرآن مننا لے فارحین شہید جنت کے اندر خوش، شہید جنت کی پریشان مجھے دکھی، شہید جنت کے اندر خوش، قرآن سچا چھاپے قرآن سچا، شہید جنت خوش۔ پھر حضرت حسین شہید، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جی حضرت حسین شہید منے دو تمنا پوسی جو حضرت حسین جنت خوش، شہید منے دو شاپے من کو دل مظلوما فهو شہید، جرا مظلومیت نال قتل کی دوڑیو شہید ہر حسین شہید در جنت خوش، جرا پچھوے لئی کھڑوتا ہے ایک کیوں ہے ایک کیوں پریشانی نہ مانے ہر حسین دی خوشی نال تے اختلاف ہے، بارکاہ حسین خاطر کیتے ہوئے کہ نہیں کل سمجھے دیتا ہو کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ وزیر کو آخا بادشاہ انہیں نہ سمجھے خیال کرے کہ وزیر اس کا جی کہ کوئی تو گل میرے کو پوچھ کوئی پوچھا اگر میں بادشاہ کو جواب نہ آیا تے کو میں پھانسی چڑھا دے سکتا،
موسیٰ کہو یہ وعدہ لے بھائی میں ہو کل پوچھا بادشاہ کو جواب نہ آئے میں کو پھانسی چاڑے کل کوئی سوکھی سوکھی پوچھا ہی نہ ہوئے پتا آوے سی نہیں وزیرہ کا بادشاہ سن کو بے شے ہوندی ہے میوں میوں کرے دیے پیچھو پوچھی ہوندی ہے خرچ ہوندی ہے بادشاہ کا میوں میوں تے پوچھی تے خرچ بادشاہ کا وہ ہوندی ہے کہ مولی اور وزیرہ کا میں آدھا نہیں یہ تو پھانسی چاڑے جی وزیرہ کا بادشاہ سمجھ تو آپ لوگ کے پتہ آئی اس کا چپ کر پتہ نہیں میں اپنی عقل تو کام ہے خیال کرے یہ عقل تو کام نہیں ہے شہید جنت کے اندر خوش حضرت حسین شہید جنت کے اندر خوش گوانڈی نے گھر پتر جام پہ میں پھٹے رہا وہ اکسیہ ہوئی سارے گھر خوشی ہے اے میرا دشمن ہے سنتے بیٹھے کہ بندے دا کوئی کم بن گیا ہے خوش صحت مل گئی ہے بیمار بندہ ٹھیک ہے میں پھٹا باقا چیکا وہ اسی کا دشمن ہے حضرت حسین خوش جنت کہ جرا پیچھو پریشان کھڑوتے ہیں پھٹے نہ کھڑوتے ایک جیویں دشمن ایک جیویں سجانے سوچو تو صحیح ایک قرآن تو پوچھا جو ماتم کون کرے نے قرآن تو پوچھا بھی نہ پوچھا سمجھ کرے گا ادھر میں قرآن تو پیا اللہ کا فرمان ہے اللہ کا قرآن دس یہ کون چی کا باقا بھرے نے یہ میرے سامنے 12واں پارا اللہ فرماتا ہے وجاءوا أباهم عشاء يبكون آیت نمبر 16 سورہ یوسف 12واں پارا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی آ گئے کیرے ٹائم عشاء خفتہ دے ٹائم سوتے دے ٹائم عشاء دے دھارے والے ٹائم جدی کوئے ابا جان اساں جو کوڑے آنسو کرنے اندے سامنے رونا پھرنے کوڑی مچیدہ پتہ نہیں ابے نو شک نہ پہ ہوئے عشاء زین حاضر کر دو بات سنو کیرے ٹائم میں نہیں پہلی شام غریبہ تاریخ وچ تاریخ جو کرے دے وہ نہیں دیکھو پہلی کیا کھاؤں چپ کر نہیں سمجھے آئے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی آخر ایک نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے اگلاتے اثر نہ کر دی پنگ نبی سرولی پہلی شام غریباں تے یبکون مارے لے ہائے یوسف رو دے کہ خیر ہی حضرت یوسف علیہ السلام نالا ظلم کیتا کرتا لایا جتی لا کے پیرا جو کنڈا دے ٹرائے چاٹا ماریاں تھپا ماریاں معصوم حضرت یوسف نال سیاتیاں کر کے خوب دے اندر رکھے ابا جان دنیا کی کہتے یبکون حال وے کہ چیزیاں نے تیری ماں کا قرآن ہے کھڑے بڑھ کے لکھا ہے صاحب ایک گل ہو اسلام یہ تھوڑا تفسیر والی جب دے بیٹھے ہو مفسرین کرام نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام دے گراواں دے رومن تو بعد کہندے رومن تے اعتبار نہ کیتا کرو سمجھے سادے لوگ جڑے اللہ دے بندے ہر کہندے رومن تے اعتبار جلدی نہ کیتا کرو قرآن ہے قالوا یا اب اللہ بھی چاہیا ہوا ہے ابا جان اللہ بھی سارے کولے کہ اتنے حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض سے کرتا کہ اللہ بھی چاہیے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابا جان سنگے جنگل وچ اپنا سامان سب محفوظ ہاتھ چ رکھے آپ سب دوڑن لگے لیکن سارے بھی قوم تیز مرتا پہ دوڑ گئے حضرت یوسف سامان دے کول چ بلایا سے سب کو پتہ ہی نہیں لگا آقا اللہ سے آ کے وہ بھیڑیا کھا گیا سب کو پتہ ہے یہ سارا دل تیار ہے باتیں مننی نہیں ساجی کیوں نہ بلا پہ اچھا جواب دنیا کا جاؤ والا کبھی سے ہی
کلام وچ قمیض اس کرتے نو سرے دے ہونا جڑا چیرا تے پاڑایا کوئی نہ ہوے اے قمیض دیکھ اوتے خون وی نہیں ودن کڑی مچیرا ابا جان دیکھ حضرت یعقوب علیہ السلام لکھا ہے صحیح سالم قمیض تے کرتا واہ بھائی واہ بڑا کوئی سیاح بھی آئی تو سب بھیڑیا کھا گیا ہے بھیڑیا کھانا کم از کم چولا کا پاڑا آیا ہوتا بڑا سیاح بھی آئی شریف قمیض لا کے کاکو لپیٹ کے چلی تھی ابا جانو گفٹ پیش کرے آپ کھا گیا یوسف فرضی اللہ دل دروغ اور آپ سے مباشر کوڑیاں کا چیتا نہیں ہوگا قمیض لائی خون تلائے پڑھنا بھول گئے پکڑی گئی گل کہ نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب بل سمالت لکم انفسکم فصبر جمیل اپنا تھوڑا کوئی منصوبہ معلوم تھی ہے میں یعقوب علیہ السلام کے کرے سا صبر کرے سا صبر بھی اثر سونا کرے سا پہلے سامنے شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا خیال کرے دے جملہ سناوا خدا سے ظالم ماتم کرے دے انہیں تے مظلوم صبر کرے دے انہیں نہیں سمجھ رہی اور کچھ میں ہاتھ کا چھوڑا ہے ظالم ماتم کرے دے ظالم ماتم کرے دے تے مظلوم سمجھے ہو کہ نہیں یہ میڈیکل ہے کہ قرآن دی ہے قرآن کھلے گا ظالم ماتم کرے دے سنتے بیٹھے ہو سمجھ ہی نہیں میاں لیا رہے ہو سمجھ ہی نہیں ظالم ماتم کرے تے مظلوم صبر کرے امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر میں کرے مطلب لکھا ہے شاہ جی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کون شاہ صاحب فرمائے تبھی مٹی کی گل ہے یہ وہ کی گل ہے شاہ صاحب یہ 1400 سال تو جھگڑا ہوا بھی ہے قاتل کون یہ آدھے وہ ہی وہ آپ نے ہی رولا شاہ صاحب فرمائے قاتل وہ ہی جیسے گھر قتل کا سامان نکل آئے چکا بیٹھے بچہ کیا دیکھو لے نیزا کیا دیکھو لے بچی کیا دیکھو سوتے بیٹھے ہو سنگلی کیا دیکھو لے چاقو کیا دیکھو لے خنجر کیا سوتے بیٹھے ہو جیسے گولوں قتل کا سامان نکل آئے چکا بیٹھے ہو کافر بھی سمجھیے یہ کہ نہیں ہے سمجھ آ گئی آ گئی بھائی بندے رکھا ہوا ہے بندہ بیسو ٹھیک ہے بکری اور جس ویلے بنیا نہ گھر تو باہر کام کرتے ویلے دکاندار ہی تاجری پتنی کہو مثال مشہور وہ بکری نے آٹا چ رکھا بھائی کھاسی دے آ گیا اچھا واپس آ گیا بکری دے منہ کے آٹا لگا کھلوتے ہیں وہ تو کہنے بچی کہ بکری کھادا اسی وہ حیران تھی کہ آپ جڑا بندہ ہے وہ موٹا تھی نہ ہے بکری پتلی تھی نہیں میں یہ دبلی پتلی کمزور تھی نہیں یہ بڑا حیران تھی ہمیں چکر کے پچھلی بار آٹا رکھا اس میں بکری نے منہ سے لگا کھلو تو میں کھانی بھی رہے باہر کس ویلے نکلا آٹا رکھ کے بکری نے منہ سے نکلا دروازے سے سوراخ میں دیکھا لگا ہے وہ بندر کے کی کا نام مراد بھائی سارا آٹا چاہ کے اپنے کچھ رکھل کھاتے 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 کھا کر یہ تھوڑے جا بچہ بکری کے منہ سے جمانا اس کا نام رکھ کھانا آپ بھائی تے تھپے دا بکری کے منہ سے حضرت حسین نو قتل کہیں کی کہا نہیں سمجھ آئی تے تھپا کہہ دیتے تے دوسرا سنی نہ ہو گئے سن تحقیق دوسرا نہ کرنی ہوئی اب آپ خیال اس مہینے کے حوالے نال تے خصوصاً دامی محرم کے حوالے نال میں چند مسئلہ کر چھوڑے خلاصہ سنی تو دامی محرم کی شان کرن تو آدھی پئیے محرم کے مہینے کی شان کرن تو آدھی پئیے جنت اللہ آسمان و زمین کو بنایا یہ سورۃ التوبہ ہے دامی سپارے کا حوالہ ہے کہ دامی محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نجات دیتی ہے اعتبار مسنون عمل ہے روزہ رکھنا یاد رکھے پہلے دامی محرم کا روزہ فرض ہے رمضان شریف دے روزے فرض کی تو پہلے دامی محرم کا روزہ فرض ہے صحابہ کرام کے آپ بطور فرضیت رکھے گئے
جہے رمضان کے روزے فرض ٹھیک ہے، محرم کی داویہ کے روزے کی فرضیت ختم تھی گئی. اور جہاں بندہ رکھنا چاہے آپ نے فرمایا نامیہ نار لاوے یا یارویہ نار لاوے، تو روزے لاوے نا تو یہ روزیاں نال اللہ بندے نے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف کر چھوڑا ہے. یہ خیال ہے یعنی خیر اللہ کی نظر نیاز کی مہینے کے اندر تقسیم کی جاتی ہے نا، یہ فلانے کی نظر ہے، فلانے کی نیاز ہے، فلانے کی منت ہے، فلانے کی منوتی ہے. قرآن پاک کا فیصلہ میں سنا چکا کئی دفعہ. اللہ قرآن فرمائے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ سورۃ المائدہ میرے سامنے آیت نمبر 3 اور قرآن پاک کی 4 موقعوں کے اللہ کریم نے واضح طور پہ مسئلہ بیان کیا ہے. جرا حلال جانور آپ طرح پہ مرونی حرام. نمبر 2 سفا کرے میرے خون نکلتے ہیں اس سے زیادہ حرام. نمبر 3 لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تو زیادہ حرام. ما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تو بغیر میرے نام کی نظر نیاز منت منوتی خنزیر تو زیادہ حرام ہے. یہ مسئلہ یاد رکھے سن کی باقی ملاقات باقی ممانے نہیں. الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المقائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو. الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو. موسى على الطور حين نادى قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البئر حين نادى قال لا إله إلا هو. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل سبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كريم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم كريم مالك الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار خليفة النبي بلا فاصل افضل الصحابة بالتحقيق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رايه موافقا للوحي والكتاب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى سندین السیدین الشہیدین سیدنا الحسن وسیدنا الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلى جميع اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا على سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى اربعۃ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى امیر الحق بالایقان امیر المؤمنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يهدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين من اليهود والهنود والنصارى اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم قتل أهوانهم اللهم خذهم أخذ دين مقتدر اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في صوماليا اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.